ہے کہ احتیاط ہے. کیا احتیاط ہے؟ کہ 10 منٹ پہلے ختم سحر کا ٹائم لکھ کر کے آپ کو دیا ہوا ہے، سب کے گھر میں موجود ہے. وہ وقت کیسا ہے کہ آدمی سحری کھاتا ہوا رہتا ہے تو کبھی دوا کھانا باقی رہ جاتا یا کبھی کلی کرنا باقی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے کہ 4:20 ہو گئے ہیں تو اس وقت جلدی جلدی اپنا دوا کھا لی، اور یا کوئی اور کلی ولی کرنا ہے یا چائے لینی ہے یا کوئی چیز لینی ہے لے لیا، اور اس کے بعد منہ صاف کر لیا، دعا پڑھ لی. یہ احتیاط کے لیے یہ ٹائم دیا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ختم سحر کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھیں. ختم سحر کا اذان جو ہوتی ہے وہ اذان وقت پہ ہوتی ہے. وقت کا مطلب کیا ہے کہ جب سحر کا وقت ختم ہو لیا تب اذان ہوگی. تو مؤذن آدھے منٹ کے بعد ہی تو اذان دے گا، 1 منٹ کے بعد ہی تو اذان دے گا. تو جو لوگ اذان ہوتے ہوئے کھاتے ہیں ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا. ہاں اگر اذان 5 منٹ پہلے ہو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اذان 5 منٹ پہلے دے رہا ہو اور پھر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. یہاں پر اذان کے وقت میں کھانے سے روزہ نہیں ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں. اسی طرح سے جو لوگ اذان پہلے دے رہے ہیں وہ بھی خیال رکھیں کہ سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو تب اذان دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سائنسی لحاظ سے سورج غروب ہو اور ہم سمجھیں شرعی لحاظ سے سورج غروب ہو گیا. سائنسی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے دونوں کے درمیان میں 4 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے یہ گول گھڑی ہے، یہ پورا سورج ہے. جب سورج آدھا ڈوبتا ہے تو سائنسی لحاظ سے سورج ڈوب گیا لکھ دیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ سورج ڈوب گیا. اور شریعت کے لحاظ سے سورج کے اوپر کا حصہ جب نیچے ہوتا ہے تب سورج ڈوبتا ہے. تو پورا سورج ڈوبتا ہے 8 منٹ میں. تو سائنس میں 4 منٹ پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، اور شریعت میں آخر جب سرا ڈوبتا ہے تب وہ ڈوبتا ہے، ڈوبنا کہلاتا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ پہلے اذان دے رہے ہیں وہ سائنسی لحاظ سے دے رہے ہیں یا واقعتاً وہ تحقیق کر لیتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا ہے. لیکن بہرحال دن بھر کے روزہ رکھتے ہیں تو اگر 1 منٹ آپ رک جائیں گے اس میں کیا پریشانی پیدا ہو جائے گی. اس لیے میں دوسروں کو تو سمجھا نہیں سکتا کیونکہ ان کی عقل تو ابو حنیفہ سے بھی بڑھی ہوئی ہے اور عمر اور ابو بکر سے بھی بڑھی ہوئی ہے. میں حضرت نہیں لگا رہا ہوں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگا رہا ہوں. کیوں؟ وہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں عمر نے ایسا کر دیا، ابو بکر نے ایسا کر دیا، ابو حنیفہ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی یہ مسئلہ بتانے کی. اس طرح سے وہ بولتے ہیں. بھائیوں میں ان کو مسئلہ سمجھا نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے باپ کو بھی نہیں مانتے ہیں تو مجھے وہ کیا مانیں گے. اور آپ حضرات کیونکہ مسلک حنفی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے میں آپ حضرات کو بتانے کے لیے میں نے یہ مسئلہ بتایا. نمبر 2، 2 بہن کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں. غیر مسلموں میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے. ایک بہن کا اگر انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن گزرنے کے، ایک بہن کا اگر انتقال، بہن کہتا ہوں، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت عدت 4 مہینے 10 دن گزارے گی. مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے یہاں بعض عورتیں 40 دن عدت سمجھتی ہیں یا بعض مرد 40 دن عدت سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن کتنے دن ہو گئے؟ 130 دن ہو گئے. تو کیلنڈر میں 130 دن کے بعد عدت ختم ہوتی ہے. اور طلاق اگر ہو گئی ہو تو اس کی عدت 3 ماہواری ہے کہ 3 ماہواری تیسری جب ماہواری ختم ہوگی تب عدت ختم ہوگی. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اور بات ہے جو احتیاطاً آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ آپ کے پھر دوبارہ کچھ لوگ ہیں جو حنفی نوجوان بچوں کو اور لوگوں کو چھیڑ چھاڑ رہے ہیں. یہ اہل حدیث حضرات ہیں.
ان کا یہ طریقہ بھائیوں غلط ہے. ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو جب تک میں ہوں یہاں پر مجھ سے پوچھے, یا یہ کہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھے. یہ جو نوجوانوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے مسئلے بتا دے رہے ہیں الٹے سیدھے کہ تم غلط اور ہم صحیح, یہ طریقہ غلط ہے. اگر وہ چھیڑنا شروع کریں گے تو میں ادارہ سبیل المومنین والے سے اجازت لے کر کے اور ان سارے مسئلوں کی دوبارہ پھر تقریر کروں گا میں, اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلائل کی کمی اور ان کی باتوں کی ہتک ہو جائے اور ہنسی ہو جائے تو پھر ناراض نہیں ہونا. یہ میں صاف صاف کہہ دے رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.